آج ہم تاریخ کے اس روشن ستارے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ایمان کی مضبوطی کا علامت ہے، جس کا ذکر آتا ہے تو وفاداری اپنے سر جھکا دیتی ہے، جس کا مقام دوستی میں اتنا بلند ہے کہ دنیا کی کوئی مثال اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ شخص جن کو دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ صدیق یعنی وہ جو ہر سچ کو فوراً تسلیم کر لیں، جو حق کو پہچان کر اس پر پوری زندگی قائم رہیں۔ ان کا اصل نام عبداللہ ابن ابی قحافہ تھا، لیکن تاریخ نے ان کو ابو بکر کے نام سے یاد رکھا کیونکہ ان کی شناخت ان کے کردار سے ہوئی۔ ان کا مقام صرف ایک صحابی کا نہیں تھا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے۔ ان کا گھرانہ شریف تھا، ان کا اخلاق نرم تھا، ان کا مزاج صاف تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا دل شرک اور بت پرستی سے پاک تھا۔ اسلام سے پہلے بھی وہ سچ بولتے تھے، لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا پیغام دیا تو انہوں نے نہ دلیل مانگی، نہ معجزہ طلب کیا، نہ وقت لیا، صرف اتنا کہا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ اسی لیے جب واقعہ اسراء اور معراج بیان ہوا اور لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے، تو ابو بکر نے کہا، اگر انہوں نے کہا ہے تو ضرور سچ ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ یہ لقب صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا، یہ ان کے ایمان کی مہر تھی۔ ان کا ایمان لفظوں کا نہیں، یقین کا تھا۔ انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی طاقت، سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا۔ جب مظلوم غلام جلتی ہوئی ریت پر لٹائے جا رہے تھے تو ابو بکر نے اپنا مال دے کر ان کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب سخت عذاب دیا جا رہا تھا تو ابو بکر نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ انہوں نے کبھی حساب نہیں لگایا کہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ اللہ راضی ہو رہا ہے۔ ان کا دل اتنا نرم تھا کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز روح کو ہلا دیتی۔ لوگ کہتے تھے کہ جب ابو بکر نماز پڑھتے تو رونے کی وجہ سے ان کی آواز ٹوٹ جاتی تھی، لیکن جب دین پر حملہ ہوتا تو وہ سب سے مضبوط ہو جاتے۔ ہجرت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے لیے ابو بکر کو چنا۔ یہ ان کی دوستی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ غار ثور میں 3 دن تک دونوں چھپ کر رہے، دشمن دروازے تک آ گئے۔ ابو بکر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے بھی اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر مدینہ کا دور آیا، اسلام مضبوط ہوتا گیا، جنگیں ہوئیں، مشکلیں آئیں، لیکن ابو بکر ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب تبوک کا واقعہ آیا اور لوگوں کو مال دینے کو کہا گیا تو ابو بکر اپنا سارا مال لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول۔ یہ تھی ان کی سوچ۔ پھر وہ دن آیا جو امت کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لوگ ہوش کھو بیٹھے۔ عمر رضی اللہ عنہ تک نے غصے میں کہا، جو کہے گا نبی کا انتقال ہوا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن ابو بکر نے صبر اور یقین کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اس دن اگر ابو بکر مضبوط نہ ہوتے تو شاید امت بکھر جاتی۔ ان کا دور خلافت چھوٹا تھا لیکن فیصلے عظیم تھے۔ جب جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جب فتنہ بڑھ رہا تھا، تو ابو بکر نے سختی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں سے جنگ ہوگی۔ لوگ حیران تھے لیکن ان کا یقین مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی دیا کرتے تھے اور اب منع کرتے ہیں تو میں ان سے لڑوں گا۔ یہ تھی ان کی دین سے وفاداری۔ انہوں نے حکومت کو اپنی شان نہیں بنایا بلکہ امانت سمجھا۔
वो रात को निकलकर गरीबों के घर जाते, उनकी मदद करते, एक बुढ़ी औरत के घर सफाई करते। जब उमर रदी अल्लाह अन्हो ने उनको फॉलो किया तो पता चला कि ये काम खलीफा खुद कर रहे हैं। उनकी जिंदगी सादगी का नमूना थी। उनका खाना सादा, उनका लिबास सादा, उनका रहन सहन सादा, लेकिन उनका ईमान अजीम था। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी उम्मत के मुस्तकबिल की फिक्र की और मशवरे के बाद उमर रदी अल्लाह अन्हो को अपना जानशीन मुकर्रर किया। जब उनका इंतकाल हुआ तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही दफन किए गए। ये भी उनकी दोस्ती का सबूत है। अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई पर कभी समझौता न करो, अल्लाह पर यकीन कभी कमजोर ना होने दो। अगर ईमान मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। अगर दोस्ती सच्ची हो तो अल्लाह मकाम बुलंद कर देता है। अबू बकर ने हमें बताया कि लीडर वो नहीं जो कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाए, लीडर वो है जो जिम्मेदारी उठाए, जो इंसाफ करे, जो अल्लाह से डरे। उनका पैगाम आज भी जिंदा है, सिद्क, वफा, कुर्बानी, यकीन। अगर हम अपनी जिंदगी में इन 4 चीजों को अपना लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उन जैसा ईमान, उन जैसी वफादारी और उन जैसा यकीन अता फरमाए। आमीन।